عنوان: نامکمل خواب۔ کردار: ماہین ایک احساس خوابوں میں جینے والی لڑکی، روحیل سنجیدہ مزاج، خاموش طبع مگر دل کا سچا لڑکا تھا۔ ابتدا: ماہین کو کتابیں پڑھنے اور بارشوں میں کھڑکی کے پاس بیٹھ کر خواب بننے کا شوق تھا۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ کیا سچی محبت صرف ناولوں میں ہوتی ہے؟ اس کی زندگی میں سب کچھ تھا سوائے محبت کے۔ ایک دن وہ اپنی کزن کی شادی میں اسلام آباد گئی جہاں روحیل سے ملاقات ہوئی۔ وہ لڑکا خاموش اور تھوڑا الگ تھلگ کا تھا۔ ماہین نے محسوس کیا کہ وہ دوسروں کی باتوں میں کم دلچسپی لیتا ہے مگر اس کی آنکھوں میں کوئی گہرا درد چھپا ہوا ہے۔ قربت کا آغاز: مہندی کی رات جب سب خوشیوں میں مصروف تھے، ماہین باغیچے میں بیٹھی تنہائی سے باتیں کر رہی تھی۔ روحیل وہاں آیا اور بولا، تم بھی اس طرح کی ہو جو خاموشیوں سے دوستی رکھتی ہو؟ ماہین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور ایک انجانی پہچان محسوس کی۔ ان دنوں میں دونوں کے درمیان باتوں کا، خیالوں کا اور خاموشی کا خوبصورت رشتہ بن گیا تھا۔ پیار مگر بے قراری۔ روحیل نے ایک دن دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، ماہین، محبت وہ نہیں ہوتی جو لفظوں میں کی جائے بلکہ وہ خاموشی میں دل تک اتر جائے۔ ماہین نے مسکرا کر کہا، تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ روحیل نے نظریں جھکا لیں، شاید نہیں، یقیناً ہاں، بہت زیادہ۔ بچھڑنے کا لمحہ۔ مگر کہانی اتنی آسان نہ تھی۔ روحیل کی ماں نے اس کی نسبت خاندان میں کہیں اور طے کر دی تھی۔ وہ مجبور تھا اور ماہین خاموش۔ وہ جانتی تھی کہ کبھی کبھی محبت کو آزاد کرنا پڑتا ہے۔ روحیل نے رخصتی کے دن ماہین کو آخری بار دیکھا اور بس اتنا کہا، کاش ہم کسی اور دنیا میں ملتے جہاں محبت کو اجازت ہوتی۔ عنوان: نامکمل خواب حصہ دوم۔ لوٹ آیا وہ خواب۔ 7 سال بعد ماہین اب مشہور مصنفہ بن چکی تھی۔ اس کی کتابیں درد، محبت اور جدائی کی ترجمانی کرتی اور ہر لفظ میں ایک ایسا راز چھپا ہوا تھا جو صرف وہی سمجھ سکتا تھا جس نے کبھی ٹوٹ کر چاہا ہو۔ مگر ایک درد ایسا تھا جو نہ وہ لکھ سکی نہ بھلا سکی۔ روحیل ایک دن اسلام آباد میں ایک لٹریچر فیسٹیول میں اس کی ملاقات ایک چہرے سے ہوئی جو برسوں بعد بھی ویسا ہی تھا، خاموش، سنجیدہ اور آنکھوں میں چھپا ہوا وہی پرانا درد۔ روحیل سامنے کھڑا تھا۔ دونوں چند لمحوں تک ایک دوسرے کو بس دیکھتے رہے۔ وقت جیسے تھم گیا تھا۔ آخرکار روحیل نے آہستہ سے کہا، تمہاری کتابوں نے مجھے زندہ رکھا اور تمہیں تلاش کرنے پر مجبور کیا۔ ماہین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے تو کہا تھا کہ ہماری محبت کو اجازت نہیں، پھر کیوں لوٹے؟ روحیل نے دھڑکتے دل سے جواب دیا، کیونکہ وہ رشتہ جو مجبوری سے ٹوٹتا ہوا ہو، وقت اس کا حساب خود لیتا ہے۔ میری شادی نہیں ہوئی ماہین، میں نے کسی اور کو اپنایا ہی نہیں۔ ماہین نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ روحیل نے کہا، کیونکہ میری روح تو تمہارے ساتھ ہی رخصت ہو چکی تھی، باقی جو بچا تھا وہ محض ایک جسم تھا، ایک نئی شروعات۔ روحیل کے والدین اب اس کے فیصلے کا احترام کرتے تھے اور ماہین، وہ اب کسی کی بیٹی نہیں، کسی کی محبوبہ تھی اور بننے جا رہی تھی کسی کی زندگی۔ چند مہینے بعد وہی ہاتھ جو برسوں پہلے ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے اب ایک نئے وعدے سے بندھ چکے تھے۔ کتاب کا اگلا عنوان تھا، وہ خواب جو لوٹ آیا، اور اس بار انتصاب
کچھ یوں تھا، اس کے نام جو صرف خواب نہیں تھا، میری حقیقت بھی تھا۔ اختتام۔ سالوں بعد ماہین کا ایک مصنفہ بن گئی۔ اس کی پہلی کتاب کا عنوان تھا نامکمل خواب، اور انتصاب میں لکھا تھا، اس کے نام جس نے محبت کو سمجھنے کا ہنر دیا مگر اپنانے کے لیے عنوان نامکمل خواب۔ حصہ دوم۔ لوٹ آیا وہ خواب۔ 7 سال بعد ماہین اب مشہور مصنفہ بن چکی تھی۔ اس کی کتابیں درد، محبت اور جدائی کی ترجمانی کرتی۔ وہ ہر لفظ میں ایک ایسا راز چھپا ہوتا جو صرف وہی سمجھ سکتا تھا جس نے کبھی ٹوٹ کر چاہا ہو، مگر ایسا درد ایسا تھا جو نہ وہ لکھ سکتی نہ بھلا سکتی تھی۔ روہیل ایک دن اسلام آباد میں ایک لٹریچر فیسٹیول میں اس کی ملاقات ایک چہرے سے ہوئی جو برسوں بعد بھی وہی ہی تھا، خاموش، سنجیدہ اور آنکھوں میں چھپا ہوا وہی پرانا درد۔ روہیل سامنے کھڑا تھا۔ چند دن لمحوں تک ایک دوسرے کو بس دیکھتے رہے۔ وقت جیسے تھم گیا تھا۔ آخر کار روہیل نے آہستہ سے کہا، تمہاری کتابوں نے مجھے زندہ رکھا اور تمہاری تلاش کرنے پر مجبور کیا۔ ماہین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے تو کہا تھا کہ ہماری محبت کو اجازت نہیں، پھر کیوں لوٹے؟ روہیل نے دھڑکتے دل سے جواب دیا، کیونکہ وہ رشتہ جو مجبوریوں سے ٹوٹتا ہے، وقت اس کا حساب خود لیتا ہے۔ میری شادی نہیں ہوئی ماہین، میں نے کسی کو اور اپنایا ہی نہیں۔ ماہین نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ روہیل نے کہا، کیونکہ میری روح تمہارے ساتھ ہی رخصت ہو چکی تھی۔ باقی جو بچا تھا وہ محض ایک جسم تھا، ایک نئی شروعات۔ روہیل کے والدین اب اس کے فیصلے کا احترام کرتے تھے، اور ماہین، وہ اب کسی کی بیٹی نہیں، کسی کی محبوبہ تھی۔ وہ بننے جا رہی تھی کسی کی زندگی۔ چند مہینے بعد وہی ہاتھ جو برسوں بعد پہلے ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے، اب ایک نئے وعدے سے بن چکے تھے۔ کتاب کا اگلا عنوان تھا وہ خواب جو لوٹ آیا، اور اس بار انتصاب کچھ یوں تھا، اس کے نام جو صرف خواب نہیں تھا، میری حقیقت بھی تھا۔ عنوان نامکمل خواب۔ حصہ سوم۔ مکمل حقیقت۔ 1 سال بعد ماہین اور روہیل کی شادی کو 1 سال ہو چکا تھا۔ محبت اب صرف لفظوں یا نظروں تک محدود نہیں رہی تھی، بلکہ زندگی کی ہر سانس میں شامل ہو چکی تھی۔ وہ دونوں ایک چھوٹے سے گھر میں سادگی سے مگر بے حد خوشی سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ ماہین اکثر کہا کرتی تھی، ہم نے بہت کچھ کھویا، لیکن جو اب تھا، اب ہے، یہ سب کچھ ہے۔ روہیل مسکرا کر کہتا ہے، تم ہو تو سب کچھ ہے۔ آزمائش کی گھڑی۔ زندگی جیسے خوشیوں کے بعد کچھ آزمانا چاہتی ہو۔ ایک دن روہیل دفتر سے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک لیٹر تھا۔ اس کی کمپنی نے اسے بیرون ملک نوکری کی پیشکش کی تھی۔ تنخواہ اچھی تھی، مگر شرط یہ تھی کہ وہ 2 سال کے لیے اکیلا جائے گا۔ ماہین نے خط پڑھا، خاموشی سے واپس کر دیا تو کہا، تم جاؤ۔ روہیل نے اس کے چہرے پر نظریں جما کر کہا، میں تمہیں تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ ماہین نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں، کبھی کبھی فاصلوں میں بھی محبت کی وفا نبھانا پڑتی ہے۔ جاؤ، میں انتظار کروں گی۔ جدائی اور وفا۔ روہیل چلا گیا۔ دن، مہینے، موسم سب گزرتے گئے، مگر ان کے درمیان ہر رات ویڈیو کال پر بات، ہر ہفتے ایک خط اور ہر لمحہ ایک دعائیا
احساس ہوتا تھا۔ مہین نے اس کے لیے ایک نئی کتاب لکھنا شروع کر دی تھی، وفا کے فیصلے۔ ہر صفحہ اس کے انتظار، اس کی محبت اور اس کے یقین کا عکس تھا۔ واپسی۔ 2 سال بعد ایک دن ماہین اپنے آنگن میں بیٹھی چائے پی رہی تھی کہ ایک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو راحیل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہی مسکراہٹ، وہی آنکھوں میں آنسو۔ میں لوٹ آیا، اب ہمیشہ کے لیے، ماہین نے کہا، اور میرا خواب آخری کار مکمل ہو گیا۔ خاتمہ۔ کئی برس بعد ماہین کی کتاب وفا کے فیصلے کو ایوارڈ ملا۔ تقریب کے اسٹیج پر اس نے صرف ایک بات کہی، محبت وہ نہیں جو مکمل ہو، محبت وہ ہے جو مکمل کر دے۔ اور نیچے راحیل بیٹھا اس لمحے فخر سے بھر گیا، کیونکہ وہ ایک مرد تھا جو نہ صرف محبت کر پاتا بلکہ اسے زندگی پر نبھانا بھی سکتا تھا۔ نامکمل خواب، آخری لمحہ، محبت کا ابتدائی رنگ۔ وقت گزرتا گیا، راحیل اور ماہین کی محبت اب عمر کی جھاڑیوں میں بھی ویسی ہی نرمی سے سانس لے رہی تھی جیسے ابتدا میں تھی۔ وہ دونوں وقت کے ساتھ ساتھ بڑھے، مگر ان کی محبت کبھی بوڑھی نہ ہوئی تھی۔ ایک دن ماہین سخت بیمار ہو گئی تھی۔ ہسپتال کے کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ڈاکٹرز کہہ چکے تھے کہ وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہے گی۔ راحیل اس کے سرانے بیٹھا، اس کا ہاتھ تھامے، نم آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تم نے کہا تھا نا کہ تم ایک مکمل کہانی چاہتے ہو، مگر مجھے لگا تھا کہ ہم دونوں اس کا اختتام ساتھ لکھیں گے، ماہین نے کمزور آواز میں کہا۔ ہم نے لکھ لیا راحیل، ہمارا اختتام ساتھ نہیں مگر ایک دوسرے کے دل میں ہوگا ہمیشہ۔ ماہین کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں، مگر اس لمحے راحیل کو ایسا محسوس ہوا تھا جیسے ہوا میں اس کی مہک بکھر گئی ہو، جیسے وہ کہیں گئی نہیں بلکہ اس کے اندر کہیں بس گئی ہو۔ کچھ عرصے بعد راحیل نے اپنی آخری کتاب لکھی، نامکمل خواب، ایک مکمل محبت۔ اور کتاب کا آخری جملہ کچھ یوں تھا، وہ گئی نہیں، وہ اب میری سانسوں میں ہے، میری دھڑکنوں میں ہے، اور جب تک وہ زندہ ہوں اس کی محبت بھی زندہ رہے گی۔ اختتام۔ محبت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، چاہے وقت بدل جائے، چہرے مٹ جائیں، مگر سچی محبت ہمیشہ دل میں زندہ رہتی ہے، خاموش مگر مکمل۔ یہ کہانی نہیں، یہ ایک دعا تھی جو پوری ہو گئی تھی۔